اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف کرنا سنت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اکثر اعتکاف فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری رمضان کے اندر 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا، اللہ رب العالمین اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائی دیکھ لو کہ ایک بندہ خرچہ کر کے جاتا ہے، اتنا خرچہ آتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، مشقت اٹھا کے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر انسان کوشش کر لے، اگر اس کا ثواب کمانا چاہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لو، اللہ رب العالمین یہیں آپ کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا بھی ثواب ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، ان سے درخواست کی، حضرت فلاں آدمی کا میرے اوپر قرض ہے، میں اس کو ادا کرنے سے قاصر ہوں، آپ ذرا چل کر میری سفارش کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اٹھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے اعتکاف سے باہر نکلے۔ اس آدمی نے یہ سمجھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بھول گئے ہیں، عرض کیا، او ابن عباس آپ تو اعتکاف کے اندر تھے، آپ کو بھول گیا اعتکاف؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے اعتکاف نہیں بھولا۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی ایک مسلمان کا ایک کوئی کام کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسی روزے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے 3 خندق دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایک خندق کی جو مسافت ہے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا یہ وایا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا یہ خلا ہے، فرمایا اتنی اللہ رب العالمین اس مومن بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے اتنی دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایک اعتکاف کے اوپر اللہ پاک 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک کی ہے، اگر 10 دن کا انسان اعتکاف کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 30 خندقیں جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی آ جاؤ، آخری عشرہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا ماہ مقدس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور فرمایا دوسرا عشرہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا ہے، وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس عشرے کے اندر آ جاؤ، اللہ کے دروازے کے اوپر اپنے بستر ڈال دو، آ جاؤ اللہ رب العالمین کو چمٹ کے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے در کے اوپر اپنا بستر ڈال کے بیٹھ جاؤ، اللہ کو راتوں کو اٹھ کر راضی کرنا شروع کر دو، اللہ اکبر۔ اعتکاف کے مقاصد میں جہاں علماء کرام نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، وہاں ایک تو یہ لکھا ہے کہ فرمایا آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، اور آخری عشرے کی خاص کر طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، اللہ اکبر۔ فرمایا جس کو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت مل جائے، اللہ اکبر، فرمایا اس کو تو بہت بڑی نعمت مل گئی، اس کو تو بہت بڑا انعام مل گیا، اس کو تو بہت بڑی دولت مل گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کر لی، فرمایا 1000 مہینے کو یا اس نے عبادت کر لی، اور 1000 مہینے کی جو عبادت ہے لگ بھگ 82 سال اس کی عبادت بنتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اگر آپ اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے، اگر آپ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر باجماعت نماز آپ نے عشاء کی بھی پڑھ لی، باجماعت نماز آپ نے صبح کی بھی پڑھ لی، رات کے وقت جتنا اللہ نے توفیق دی قرآن کی تلاوت بھی کر لی، اگر جتنی اللہ نے توفیق دی آپ نے ذکر بھی کر لیا، جتنی اللہ نے توفیق دی آپ نے دعا بھی مانگ لی، جتنی اللہ نے توفیق دی آپ نے صبح تہجد کے نفل بھی پڑھ لیے، اللہ اکبر، پھر بھی جتنی عبادت ہو گئی، آپ مسجد کے اندر سوئیں گے تو اللہ آپ کے سونے کو بھی عبادت بنا دے گا۔ تو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے گی۔ اگر لیلۃ القدر کی رات آپ کو نصیب ہوگی تو آپ کے نام اعمال کے اندر 82 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین لکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر اتنا بھی آپ کو فرصت نہیں ہے، جتنا وقت بھی آپ کے پاس ہے اتنا وقت ہی آ کر اعتکاف کر لو، اتنا وقت ہی اعتکاف کے اندر بیٹھ جاؤ، اتنا وقت ہی اللہ اکبر، اگر آپ صبح کی نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لو، ظہر کے وقت آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لو، عصر مغرب عشاء کے وقت بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لو۔ اگر اس طرح کر کے ہر نماز کا آدھا گھنٹہ بھی لگا لو، آدھا گھنٹہ بھی نیت کر کے آپ بیٹھ جاؤ تو روزانہ 2.5 گھنٹے اعتکاف کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک نفلی اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے میرے بھائی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کر لو جتنا ہو سکے۔ پہلے تو کوشش کرو کہ سنت موقدہ جو اعتکاف ہے 10 دن کا اعتکاف کر لو، 20 کی شام کو آ جاؤ، 20 کی مغرب آ کر مسجد میں پڑھ لو، یہ 10 دن کا اعتکاف کر لو، اور نہیں تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور اعتکاف کر لو، اللہ رب العالمین اس کی بڑی برکات عطا فرمائیں گے۔ ممکن ہے یہی ایک عشرہ تیرے لیے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، یہی ایک عشرہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے، یہی ایک عشرہ تیرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے، یہی ایک عشرہ تیرے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو پلڑے کو بھاری کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائی کوشش کرو کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کر لو۔ اللہ اکبر، اگر پورا عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے، ہر ایک انسان کے اپنے اپنے حالات ہیں، تو جتنا وقت آپ کے پاس ہے بجائے اس کے کہ باہر گلی کے اندر بیٹھو، بجائے اس کے کہ کسی ہوٹل کے اوپر بیٹھو، بجائے اس کے کہ موبائل کے اوپر وقت ضائع کرو، بجائے اس کے کہ اپنے باہر کسی ایسی جگہ کے اوپر اپنا وقت ضائع کرو جہاں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس، آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، 2 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے وضو کر کے آ کے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ، آ کر قرآن کی تلاوت کر لو، آ کر ذکر اذکار کر لو، نوافل کا وقت ہے تو نوافل پڑھ لو۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین آپ کے یہی نفلی اعتکاف کی گھڑیوں کو قبول کر کے اللہ پاک آخرت کے اندر آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا پھر کوشش کرو مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کر لو۔ اگر 10 دن بھی آپ کو توفیق مل جاتی ہے، 10 دن کی توفیق نہیں ہے، 5 دن نکال لو، 9 دن نکال لو، 8 دن، 7 دن، 5 دن، کم سے کم 3 دن نکال لو۔ اللہ اکبر، 3 دن صرف مغرب سے عشاء تک اعتکاف کر لو، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آپ کی جنت کے اندر 3 محل تیار کر دیں گے۔ تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔